لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین۔ آج کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیا نمبر 61۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں بات کی، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے نا، توحید کی بات ہو رہی ہے، مونوتھیزم کی بات ہو رہی ہے، صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ It is Allah who has made for you the night so that you rest in it۔ سبحان اللہ۔ دعا کے ذکر کے بعد رات اور دن کا ذکر آ گیا ہے آیت نمبر 61 میں۔ اس کا ایک معنی تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب وقت ایسا ہو کہ بہت مشکل وقت ہو تو ہم اکثر بہت زیادہ جب مشکل میں ہوتے ہیں نا تو ہم دعا اس طرح کرنا بھول جاتے ہیں، مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو مبصرہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ امید رکھیں کہ صبح ضرور آئے گی اور جو دعا کی ہے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ مبصرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اپنی لائف کے جو مبصر روشن پہلو ہے نا وہ بھول نہ جایا کریں۔ Somebody said something beautiful recently, I'm forgetting who it was. Optimism is a forgotten sunnah۔ مبصرہ یہی سکھاتا ہے کہ اگر گلاس میں آدھا پانی ہے تو آپ کہیں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، آپ یہ نہ کہیں گلاس آدھا خالی ہے۔ مبصرہ کا مطلب ہے زندگی کے ان پہلوؤں کو دیکھیں جس کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار رہیں کہ اچھا یہ نہیں ہے مگر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ نعمتوں کو یاد کریں، ان کا ذکر بھی کریں۔ اللہ کی نشانی دن اور رات، تاکہ ہم ان نشانی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا and the day to see your way around، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن رکھا تاکہ تم دیکھ سکو۔ یہ جو توحید کی نشانی ہے اور یہ بھی توحید کی نشانی ہے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ رات کے لیے سکون کا لفظ آیا نا، لتسکنو، یہ اپوزٹ ہے، ضد ہے حرکت اور عمل کی۔ سو ایکشن and movement, the opposite of that is sakana، سکون، رک جانا۔ تو علماء اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ٹو سلو ڈاؤن، اور تاکہ بیٹریز چارج ہوں دوبارہ،
اور دوبارہ نئے سرے سے دن کے وقت ہم کام کر سکیں. پر اس کی ایک بڑی، اور تہجد اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس کا ایک بڑا خوبصورت استعمال بتایا ہے رات کا، اور وہ یہ ہے کہ رات محاسبے کے لیے ہے، فار اکاؤنٹیبلٹی، فار ریفلیکشن. اچھا، یہ ہوتا ہے نا جنرلی بھی، صرف قرآن کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے نہیں. سو سم ٹائمز وین یو لائی ڈاؤن ایٹ نائٹ، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دن میں کیا کیا ہوا تھا، اور کئی سارے خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا دن میں یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. ریفلیکشن کے لیے رات بنائی گئی، ٹو ٹیک اسٹاک، ٹو ریچارج. دن کا وقت ہے فار ایکشن، ٹو گیٹ ریزلٹس. اور اس میں ایک چیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی، یہ ہے، اور یہ اس دور کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے. وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز میں انما العسر یسرا ہے نا، جب الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نقصان کیا ہے؟ رات کو دن بنا لیا ہے. شادیوں کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 8 بجے، پتہ ہوتا ہے 11:30 سے پہلے ہوگے نہیں فارغ، 12 سے پہلے ہوں گے نہیں فارغ. ٹھیک ہے، رات کو دن بنا لیا. اور یہ ایکچولی اسلامک کلچر کے خلاف ہے، جو ہمیں طریقہ زندگی کا بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہماری شاید دنوں میں برکت اور ہماری طاقتوں اور صحتوں میں برکت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھتے، ہم نے اپوزٹ کیا ہوا ہے. If we go against the system of nature، جب ہم فطری نظام کے خلاف جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں سفر کرتے ہیں. رات جو ہے وہ ریچارجنگ کے لیے، اس کا مطلب ہے صحیح وقت کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو ہماری پرسنل گروتھ بھی سفر کرتی ہے، ہماری ہیلتھ سفر کرتی ہے، بہت ساری چیزیں سفر کرتی ہیں. اچھا، سکون کی جو بات کی گئی ہے نا، اس میں اعضاء کا سکون بھی ہے، سو فزیکل بھی ہے، دل کا سکون بھی ہے، اور نفس کا سکون بھی ہے. اور پھر دن جو ہے وہ حرکت کے لیے ہے، حرکت، حرارت، there's a certain temperature to the day. رزق کا حصول، دیکھنے کا وقت ہے. So daytime is also for رزق کا حصول. It is also for observation, for learning. سبحان اللہ، رات کو یہاں تاریک نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ رات اندھیری ہے، کہا گیا رات سکون کے لیے، مقصد بتایا ہے. اور دن کو مبصرہ کہا گیا. یہاں پر ناؤن یوز کیا ہے، وہاں پر ورب یوز کیا ہے، کیونکہ یوزلی رات میں حرکت کم ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل دس از. ان اللہ لذو فضل علی الناس. Surely Allah is bountiful to mankind. Surely Allah is possessor of fadl for mankind. اور فضل کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے پھر بھی آپ کو مل رہی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، یعنی فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. الناس کا نون واو سین. Yet most of the people are not thankful. شکر جو ہے وہ افضل عبادات میں سے. To be grateful is one of the best ways to worship Allah subhanahu wa ta'ala, a way that he likes and appreciates. ناشکری کے جی 2 طریقے ہیں. ایک تو ایک نعمت کا مثلاً احساس ہی نہیں کیا. مثلاً ہم اتنا used to ہو گئے، ہم نے اتنا for granted لے لیا صبح کو اور رات کو کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اور ایک ناشکری کا طریقہ یہ، اور یہ بہت اہم ہے سمجھنا، اور یہ زندگی کے ہر چیز کے لیے ہے. ظلم کا ایک معنی ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، کسی چیز کو یا کسی شے کو اس جگہ رکھ دیا جائے جو اس کی ایکچول جگہ نہیں ہے. آیا نمبر 61 جو ہے سورۃ غافر کی، وہ کیا بتا رہی ہے ہمیں؟ لا یشکرون. تو رات کو اس جگہ رکھ دیا گیا جو اس کی جگہ نہیں ہے، اور دن کو اس جگہ رکھ دیا گیا جو اس کی جگہ نہیں ہے. دن کا یوز ڈفرنٹ کر دیا، رات کا یوز ڈفرنٹ کر دیا. اینڈ دیٹ از اے پرابلم. اور اس کو اگر دیکھیں تو ناشکری ظلم ہے، اور ظلم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو وہاں رکھا جائے where it doesn't belong. So we have to recheck our use of night and day.
دیکھیں محنت اور صحیح طریقے سے دنیا کے استعمال کا بہت زیادہ فائدہ دنیا میں ان لوگوں کو بھی ہوگا جو مومنین نہیں ہیں. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے دنیا میں جو جس چیز کے لیے محنت کرے گا آخرت مومنین کے لیے ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، لیکن دنیا میں فائدہ ملے گا. آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں 6 بجے 5 بجے دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہمارا اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں، سونے کا کوئی ٹائم نہیں، ہمارا شاپنگ کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ ساری ہماری سینسبلٹیز ہیں. چیز کو غلط جگہ پہ رکھنے سے نقصانات کیا ہیں آپ دیکھ لیں. تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں دن اور رات کا مقصد بتائے. It's also beautiful. It says اکثر الناس. It doesn't say اکثر المؤمنین یا اکثر المؤمنون. یہاں پہ اکثر الناس ہے، تمام انسانوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. اگلی آیت کی طرف چلیں جی، آیا نمبر 62. ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ، سچ از اللہ. یہاں پر بنیادی طور پر اسم اشارہ ہے، اور یہ اسم اشارہ بعید ہے. بعید مینز دور کی چیز کے لیے، مگر یہاں جو معنی دیا گیا ہے وہ قریب کا دیا گیا ہے. اور جب اس طرح انٹرچینج، یہ سلائٹ باریک سا انٹرچینج ہے، جب یہ انٹرچینج کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جینٹلی، لطف کے ساتھ، جینٹلنس کے ساتھ. یہ امپلائی کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی سوچ سے بلند ہیں. اللہ تعالیٰ is above and beyond human perception and understanding. This is why it's so important to reflect on Quran. ذالکم اللہ، اور پھر اس کے بعد 4 خبریں آ رہی ہیں. ذالکم اللہ، پہلی چیز اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام، اس کی ذات کا بتایا گیا. ربکم، تمہارا رب ہے. خالق، the one who creates، تخلیق کرنے والا. خالق کل شیء، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا. لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور یہ بیسیکلی کلام کا خلاصہ ہے. This is kind of the gist of the ayah and what we have been studying. It all boils down to La ilaha illahu فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. So how are you being deluded? Such is Allah your Rabb, the creator of all things. There is no God but Him. So how are you being deluded? وہی اللہ ہے تمہارا رب، ہر شے کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ کہاں سے اوندے جا رہے ہو؟ یعنی الٹے راستے پہ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں استفہامیہ ہے. سو اٹ از شوئنگ سرپرائز دیٹ وین یو نو دا پوزیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یور لائف، رب کا کیا مقام ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو تم کیسے غلط راستے پہ جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Thus were deluded those who denied the revelations of Allah. كَذَلِكَ، اسی طرح، يُؤْفَكُ، الٹے پھیرے جاتے ہیں یا اوندھے ہوتے ہیں، الٹے پھر جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر جہد ہے نا، اور یہ عام انکار سے زیادہ ایک اسٹرانگ میننگ دیتا ہے. جہد جیم ہا دال کے معنی ہوتے ہیں حق کو جانتے بوجھتے انکار کرنا. سو یو نو وٹ دا ریالٹی از، یو نو دا ٹروتھ، یٹ یو سے دی اپوزٹ تھنگ. اور یؤفکو، افک، 2 معنی ہے یہاں پر افک کے. ایک افک کے معنی جھوٹ اور بہت بڑا جھوٹ، ایک معنی ہوتا ہے الٹ کر دینا یا پھیر دینا. یہاں پر وہ والا معنی بتایا گیا ہے، ٹو ٹرن سم تھنگ اپ سائڈ ڈاؤن، ٹو ٹیک سم تھنگ ویئر اٹس ناٹ سپوز ٹو بی. یہاں پر یہ والا معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اور پھر کہتے ہیں کہ یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. کس نبی کی امت اور مطلب پوری بستی کو اوندھا پلٹا دیا گیا تھا؟ کچھ یاد ہے ہمیں؟ لوط علیہ السلام، پورا اوپر سے الٹا دیا گیا تھا. سزائیں اور عذاب جو ہوتی ہیں نا، they align with the type of sin. تو ہوموسیکچویلٹی کی وہاں پر بات ہوئی تھی نا، and that is something which is اللہ کے فطری نظام سے ہٹ کے چیز ہے، الٹی ہے، اوندھا ہے، سمجھے؟
اٹس اپ سائڈ ڈاؤن، اٹس واٹ شوڈنٹ بی. سزا کا سٹائل بھی دیکھیں اپ سائڈ ڈاؤن. اس پہ ذرا ہمیشہ غور کیا کریں جب ہم جلدی سے مکی صورتوں سے گزر جاتے ہیں نا جہاں سزائیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو ہمیشہ کنیکشن ملے گا ود دا کائنڈ آف سین اینڈ دین ہاؤ دے ور پنشڈ. اسی طرح آخرت میں جہاں سزاؤں کی بات ہوگی، ہم نے پیچھے اسی سورہ میں عذاب قبر کا پڑھا ہے نا، تو فرعون اور اس کے لوگ پیش کیے جاتے ہیں. ناؤ دا ایکٹ آف بینگ پریزنٹڈ، جن کا ایگو اتنا ہائی تھا اور جو اپنے آپ کو مطلب رب کہتا تھا نعوذ باللہ، ان کو پیش کیا جانا. اچھا، پیش کیا جانا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ ہیوملٹی. قیدیوں کو پیش کیا جاتا ہے، کلاس میں بیچارے بچوں کی اٹینڈنس لی جاتی ہے. یہ سب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے نیچے ہیں تو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پوچھا تھا میرا ہدہد کہاں ہے؟ اولے الامر تھے نا، وہ اوپر تھے. فرعون کو پیش کیا جاتا ہے. سو سزا میں اور گناہ میں ایک کنیکشن ملے گا. لوط علیہ السلام کی قوم کے اس میں بھی یہ والا کنیکشن تھا، اور اس میں بھی یؤفکو والی چیز ہے. آپ اس روٹ کو بھی دیکھ لیجئے گا، سملر اگزامپلز انشاءاللہ قرآن میں بھی ملیں گے جہاں سے یہ معنی بھی سمجھ آئے گا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ. قرار، قاف را را. ایک چیز دیکھ لیں کہ پہلے جو نعمتیں بتائی گئیں وہ تھیں زمانی نعمتیں، ٹھیک ہے. ان آیا نمبر 61 جو نعمتیں بتائی گئیں وہ زمان کے اعتبار سے، سو اکارڈنگ ٹو ٹائم، دن اور رات اور ان کا آنا، ٹھیک ہے. اب اس آیت میں جو نعمتیں بتائی جائیں گی وہ زمانی نعمتیں تھیں، یہ مکانی نعمتیں. مکان something that exists. تو یہاں پر مکان in terms of place سے ذکر شروع کیا ہے. ارض اور سما، presence اور کہاں پہ presence ہے، ہم کہاں پہ ہیں. It is Allah who has made the earth a resting place for you and the sky a canopy. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ زمین قرار کی جگہ ہے. گریوٹی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بڑی اللہ کی نعمت ہے جو کشش ثقل ہے. ایک چھوٹی سی نعمت اگر ہم کنسیڈر کریں کہ کیونکہ زمین قرار کی جگہ ہے، اس وجہ سے ہم اپنے پیاروں کو یا دنیا سے جو چلے جاتے ہیں ان کو دفنا سکتے ہیں. اگر یہ ہر وقت ہل رہی ہوتی یا زمین صرف سخت ہوتی، قرار کی جگہ also means it has in itself the texture is such that we are able to build homes, we are able to plant trees and plants, we are able to bury. ہم اسے کھود سکتے ہیں، مائنز اور منرلز نکال سکتے ہیں. قرار. اور ایک معنی جو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے بٹ وچ از اگین ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو ریوائز بھی کر لیں، وہ ہے کہ ایک چیز موو کر رہی ہے پر ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ موو کر رہی ہے. قرار کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. اور شروع میں ہمیں بتایا گیا کہ جب شروع میں زمین بنی تھی نا تو روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہل رہی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہے نا کہ ایز اینکرز، کیلوں کی طرح سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے. آگے رزق کا بھی ذکر آئے گا تو اس کا بھی زمین کے قرار سے کنیکشن ہے کہ اسٹیبلٹی ہے نا، زمین پہ اسٹیبلٹی ہے، سو اٹ میکس اٹ پاسبل ٹو گیٹ دا رزق. ہم اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں، ہم کام کرنے جا سکتے ہیں، ہم اگا سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور پھر آسمان کو بنا کینوپی، ایک سایہ بنایا، ایک چھت بنایا اور ایک اونچی چھت بنایا. بنا کا لفظ با نون یا، تو دو نعمتیں تو یہاں پر یہ آ گئی. وَصَوَّرَكُمْ، اب یہ کتنی خوبصورت نعمت ہے. اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی. کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم نماز کے لیے جائیں یا بازار جائیں یا کہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس نے کیا پہنا ہوا ہے یا کس نے کیا، ہم اس محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں کہ میرے رب نے یہ ساری صورتیں بنائی ہیں. Everybody has a different face. آپ اپنے بچوں میں دیکھتے ہوں گے، آپ کہتے ہوں گے یہ اماں کی طرح، یہ اپنے دادا کی طرح. یہ This is so beautiful and amazing.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی یا تمہیں فیشن کیا پورے، اگر صرف شکل بھی نہ دیکھیں تو یعنی پورا باڈی اسٹرکچر. He has molded you. He has molded your bodies or your faces. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ قرآن کہہ رہا ہے. And molded them well. اللہ کی تخلیق بڑی خوبصورت ہے. احسن کہتے ہیں نا خوبصورتی اور حسن کے ساتھ جب کوئی کام کیا جائے. احسنی تقویم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت طریقے سے کریٹ کیا. So out of all the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, see the way our hands work. ذرا کبھی اور کیا کریں جب تشہد کر رہے ہوں. پھر انٹیلیجنس دی، عقل دی. گائے کا اگر ذبح کرتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں اس کے برین کا سائز ہمارے برین سے بڑا ہے، لیکن ہمارے چھوٹے سے برین میں اللہ نے عقل زیادہ دے دی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس دی، علامہ البیان، وہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ نے کس طرح سے کریٹ کیا the ability to talk and express and communicate. سبحان اللہ، how beautiful it is کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اور تمہاری صورتیں بنائیں یا تمہاری تخلیق کی اور تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں. کچھ انٹرپریٹیشن تو نہیں، کچھ ٹرانسلیشنز میں آپ کو ملے گا کریٹڈ یور باڈیز، تو یعنی صرف شکل نہیں، پورا انسانی جسم مراد ہے. اب ہم اس آیت کی روشنی میں خود کو چیک کریں. ہم اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے بارے میں کس طرح سے بات کر جاتے ہیں. کئی دفعہ کسی کی فزیکیلٹی پہ ہم کیا بول جاتے ہیں، کسی کے ویٹ کا، ہائٹ کا، شکل کا، ناک نقشے کا، بال، رنگت، پروپورشنز. ہر ایک کا آپ دیکھو گے پروپورشن الگ ہے. یہ جو ایریا ہوتا ہے نا، ناک جہاں اینڈ ہوتا ہے اور لپس جہاں شروع ہوتے ہیں، کسی کا یہ ایریا بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے. آئی بروز اور آئیز کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، ریسنٹلی وہ دیکھ رہی تھی امام مہدی کے بارے میں، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ماتھا اونچا ہوگا. سبحان اللہ، یہ بھی آیا ہے کہ ناک اسٹریٹ اینڈ تھن ہوگی، اور اس ناک میں جو ایک برج نہیں ہوتا، تھوڑا سا راکڈ نوز ہوتا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سے اگر محبت ہے، المصور، تو وہ محبت ہر ایک میں ڈھونڈے. پھر بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کانٹیننٹ کے لوگ ایسے ہیں اور اس ملک کے لوگ حسین ہیں، اور بیکاز سبحان اللہ there is حسن in everybody. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کم دی ہے. میرا آپ کا کام وہ جج کرنا نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب نے بہت پیار سے اس شخص کو بنایا ہے، میٹھا ہے، پیارا ہے، میرے رب کی تخلیق ہے. اور پھر کہا گیا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ and has provided you with good things. اس نے رزق دیا ہے تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. اب رزق کا ایک تو پیور معنی لے لیں کہ جیسے کھانے کی چیز یا جو رزق ہوتا ہے جو آپ کمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں حلال بھی ہونا چاہیے کہ یعنی ہماری شریعت کے اعتبار سے اٹ از پرمیٹڈ. اور ایک بڑا خوبصورت معنی ہے طیب کا جو ہم کم اس پہ بات کرتے ہیں، پاکیزہ بھی ہونا چاہیے کہ گندا نہ ہو، دھو کے کھائیں، ہے نا. بٹ ایک بڑا خوبصورت معنی ہے لذت، لذیذ چیز. سو ہیومنز اف یو نوٹس، ایسی مخلوق ہے نا انٹائٹل اور اللہ تعالیٰ کی لاڈلی مخلوق. وی ٹیک دا بیسٹ آف واٹ اللہ گیوز اس. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں. چھلکا بےچارے جانور کھا لیتے ہیں. یہ تو اب ہم تھوڑے اویئر ہوئے نا، ہیلتھ کانشیس ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا نہیں، چھلکے کو بھی ابال کے اس کا کہوہ پی لیا کرو. ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں تو بیسٹ چیزیں جنوں کے، جنات کے کھانے میں ہڈیاں بھی ہیں. سو دا فلیش ہیومنز ہیو ایٹن. اینڈ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طیب ترین، لذیذ ترین، نیوٹریشس ترین حصہ ہم لوگوں کو دیا ہے. ہسک ہے اور چیزیں ہیں، چھلکے ہیں، وہ اوروں کے پاس چلے جاتے ہیں. پر ایک جو معنی ہے، اور یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن میں بڑا اچھا ہے نا، اٹ سیز اینڈ ہیز پرووائڈیڈ یو ود گڈ تھنگس. تو ایک اس کا سمجھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہاں طیب جو رزق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ طیب ہوگا، وہ صرف کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے یا صرف کمائی کی بات نہیں ہو رہی ہے. طیبات میں علماء کا کہنا ہے کہ
نکاح بھی شامل ہے. رزق کریم کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں کئی دفعہ، رزق کریم، عزت والا رزق، اس کا ایک معنی نکاح بھی کیا جاتا ہے. یہ تمہارے نصیب میں وہ چیز ہے جو کرم والی ہے، آنر والی ہے، اس کے ذریعے سے دونوں پارٹیز کو عزت ملتی ہے. ایک پروٹیکشن ہے نا، کئی دفعہ اس پروٹیکشن کی بہت قیمت دینی پڑتی ہے کیونکہ کوئی فری لنچز نہیں ہے دنیا میں. اللہ نے انسان کو بنایا نہیں ہے ایسا، لیکن سبحان اللہ وہ رزق کریم بہرحال ہے. تو نکاح بھی ہو سکتا ہے، بٹ آپ جنرلی چیزوں کو دیکھیں، خوشبو ہے، رنگ ہے، لباس میں. طیب سے مراد پھر ایک یہ بھی لیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی گیو ایستھیٹکس ٹو تھنگس، خوبصورتی پیدا کی اللہ نے، جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اب کھانا سارا کا سارا ایک ہی رنگ کا بھی ہو سکتا تھا. رنگوں کو دیکھیں، اتنا بیوٹیفل پرپل ہوتا ہے بینگن کے باہر کا، اور اندر جائیں بالکل ایسے سفید سا. اٹس سو بیوٹیفل. اور پھر خوشبو، ہر کھانے کی خوشبو. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دی ہیں اور کس کس طریقے سے بندے کو عطا فرمائی ہیں. تو یہاں مکانی نعمتوں کا اور دوسری فزیکل نعمتوں کا ذکر ہے. And the next time we really marvel ourselves on aesthetics and make fun of other people's aesthetics, please remember ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جو ایکسپوجر ملا ہے اس کی بنیاد پہ اگر ایکسٹیٹکس ہیں تو وہ اللہ نے دیے ہیں. اگر مال اللہ نے دیا ہے تو پھر یہی بات ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے نا. خدا جب مال دیتا ہے تو حسن بھی آ ہی جاتا ہے. سو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ کا شکر کانسٹنٹلی کرنا چاہیے. He gave us the taste to select the best for food. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اتنی پیاری چیز ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یعنی ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانو. یہ ہے اللہ تمہارا رب. Such is Allah your رب. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ کو کئی جگہ قرآن میں یاد ہوگا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہاں پہ ہے رب العالمین، تمام عالموں کا رب. So glory be to Allah, the Rabb of the worlds. یہ ہے اللہ تمہارا رب. تو اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہ جہان کہاں ہیں؟ یہ گیلیکسیز میں بھی ہیں. ہر شہر، ہر ملک، ہر گھر، ہر انسان کے اپنے اندر بھی ایک عالم ہے نا. کلٌ فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. تو بڑا بابرکت ہے. تبارک اللہ جو کہا گیا، یہ یاد رکھیں، یہ لفظ جو تبارک اللہ کہا جاتا ہے، دس phrase اور term cannot be used for anybody but اللہ. یہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. 65 هو الحی، He is the ever living. وہی زندہ ہے. اور حی میں مراد یعنی ہمیشہ زندہ ہے. Ever living, not mortal, not limited, hence worthy of worship. ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے نا. تو عبادت کے لائق تو وہی ہے جس سے ہم ہمیشہ پکار سکتے ہیں، ہمیشہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں. لا الہ الا ہو، there is no God but he، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، call upon him with sincere devotion، اس کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اس آیت کو پورا دیکھ لیتے ہیں. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرو خالص اسی کے بندے ہو کر، یا دین کو خالص اس کے لیے کر کے. نہ اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبودیت میں. اور عبودیت کا اس سورہ میں ہم نے عبادت کا ایک بہت کلیئر معنی، دعا. عبودیت نہ ربوبیت کہ رب کون ہے. ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. there is no equal, there is no comparison, there is none like him. جب ہم اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں تو وہ اینڈ میں کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح کوئی شے نہیں ہے، مثال بھی نہیں دی جا سکتی. فدعو میں پھر وہی بات. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کون سے دو طریقے ہیں جس طرح دعا کی جاتی ہے، تو اب ہمیں جواب
کیا آئے گا؟ ایک ہے رب کی تعریف، رب کو پکارنا، اور ایک ہے اپنے مسئلے بیان کرنا. دونوں طریقوں سے فدعو ہے. فدعو یہاں پر فعل امر ہے، امپیریٹیو ورب، پکارو، پس پکارو. مجھے سوال یہ آیا تھا کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا، جو جہنم میں ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا کافرین کے ساتھ، اور وہ کہیں گے کہ پلیز فرشتوں سے کہ پلیز ہمارے لیے سفارش کر دیں، ایک دن کی رسپائٹ مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے. ان سے کہا جائے گا تم خود دعا کرو. اس پہ سوال یہ تھا کہ کیا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دعا کرو؟ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ فعل امر جو ہے، امر ویسے تو یعنی حکم دینے کے معنی میں ہے، وہ فرسٹ میننگ ہوتا ہے، مگر اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. مثلاً آپ کسی سے کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، وہ بھی فعل امر ہو سکتا ہے. آپ کوئی سجیشن یا مشورہ دے رہے ہیں، وہ بھی فعل امر ہو سکتا ہے. کئی دفعہ انبیاء علیہم السلام بڑی نرمی سے لوگوں کو دعویٰ کر رہے ہوتے تھے، فعل امر اس میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو تو تمہارے لیے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ خیر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرو. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کمانڈمنٹ کے معنی میں نہیں ہے. یہاں پر ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کلام اللہ ہے تو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہے تو حکم کہ اللہ کے لیے خالص کر لو دین کو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف آئی، توحید کی بات، لا الہ الا اللہ کے بعد، اور پھر یہ کہ دین کو اور اسے پکارو، صرف اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، پھر توحید کی بات کے بعد اللہ کی حمد. حمد میں بڑی خوبصورت چیز ہے اللہ کی حمد بیان کرنا. محبت اور تعظیم دونوں شامل ہو جاتے ہیں. So it includes both love for Allah and honoring Allah and understanding His stature in our life. جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا انسانوں میں سے مثلاً، تو کئی دفعہ ہمارا امپیٹس یا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس شخص سے پیار کرتے ہیں. جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہم اس کی ہر چیز پیاری لگ رہی ہوتی ہے. جیسے اپنا بچہ دنیا میں سب سے پیارا لگ رہا ہوتا ہے، دوسرے دیکھتے ہیں انہیں بھی پیارا لگتا ہے، جن لوگوں کو بچے پیارے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مطلب اوکے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں، لیکن اپنا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے. محبت بیچ میں آ گئی. اچھا، کئی دفعہ ہم تعریف کرتے ہیں تعظیم کی وجہ سے. ایک یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز پسند ہے یا مجھے اس سے محبت ہے، اس وجہ سے میں کسی کی تعریف کر رہی ہوں. ایک یہ ہے کہ میں I honor somebody، اس وجہ سے میں اس کی عزت بہت کرتی ہوں، احترام بہت کرتی ہوں. تعظیم، اور تعظیم کا لفظ عزت اور احترام سے اوپر ہے، عین غامیم ہے نا، تو عظمت کے معنی میں ہے. جب ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں نا تو اس میں محبت بھی ہے اللہ کی اور تعظیم بھی ہے، دونوں ہیں. اور اللہ ہی منعم ہے، اور منعم کا یعنی نعمتیں دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے نا. اللہ کی تعریف نا، اس سے آٹومیٹکلی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی جو چیزیں آپ چاہتے ہیں، اللہ کی حمد فائدوں کے حصول اور مسائل کے حل کا ذریعہ ہے. That's what scholars say. So you get benefits out of praising Allah subhanahu wa ta'ala, and your problems are solved. And it's not you're pointing out problems, yet they are solved. آپ اگر اس نیت سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے بہت ضروری، کچھ ہم ویسے بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کے فائدے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے الرزاق بہت دفعہ بولا، اب آپ نے یہ سوچ کے نہیں بولا کہ مجھے رزق ملے، لیکن اس نام کی تاثیر میں وہ ملنا شروع ہو جائے گا. اور اگر دعا کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہاں تعریف کی گئی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا. امام احمد نے مسند احمد میں یہ حدیث بتائی ہے، آفٹر اینڈنگ ایوری صلات، ہر نماز کے بعد، عبداللہ بن زبیر used to say، عبداللہ بن زبیر کہتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. There is no true God except Allah alone, with no partner or associate.
To him belongs the dominion and praise, for he is able to do all things. There is no strength and no power except with Allah. There is no true God except Allah, and we worship none but Him. To Him belong blessings and virtue and goodly praise. There is no true God except Allah. We worship Him in all sincerity, even though the disbelievers may hate that. اور پھر عبداللہ ابن زبیر نے کیا کہا؟ He said the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam used to say the tahleel in this fashion after every prayer. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل کرتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ اس طرح بار بار کہتے تھے، اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد. یہی حدیث، اسی طرح کی حدیث مسلم، ابو داؤد اور النسائی میں بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، تحلیل کرنا، تحمید کرنا، تسبیح کرنا، یہ بھی سارا دعا کا حصہ ہے. اور دعا مسئلے کو سامنے رکھ کے بھی کی جاتی ہے، بٹ بہت خوبصورت دعا جو انبیاء کا بھی طریقہ ہے، اللہ کی تعریف بھی ان اٹ سیلف دعا ہے، اللہ کو پکارنا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.